بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 6020 رقم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی نصیحتیں بہت ہی جامع ہوتی ہیں۔ یہ خود بھی فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسی بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ جو جامعیت سے چیزوں کو بیان کر دے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تم وہاں بند باندھ لو گے، وہاں پہرا لگا دو گے، تو بہت توقع ہے کہ پھر بہت سے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ان سے بچ جاؤ گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، تمام گناہوں میں بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں گناہ بنیادی طور پر کیا ہیں، تو تین ہی چیزوں کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے آپ گناہ کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ ایک فواحش، یعنی جنسی معاملات میں انحرافات، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی۔ سب گناہوں کا اگر آپ استقصاء کریں تو انہیں ان تین عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا باعث یہی دو چیزیں بنتی ہیں، یعنی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، زبان سے یا پھر شرمگاہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہایت بلیغ اسلوب میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پر پیرا بٹھائے رکھو گے تو بہت سے گناہوں سے بچو گے، جس کے نتیجے میں تمہیں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جس کا صلہ جنت ہے۔ یہ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ ایسے موقعوں پر نصیحت کا، واعظ کا اسلوب ہوتا ہے، اس پہ منطقی طرز بیان نہیں ہوتا۔ یعنی کسی چیز کی اصل کی طرف توجہ دلا دینا، کسی چیز کے عامت الورود پہلوؤں کی طرف توجہ دلا دینا، اپنے مخاطبین کے لحاظ سے ایک چیز کو دیکھنا اور اس کو زیادہ اسٹریس کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ بیان کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ واعظانہ اسلوب میں، نصیحت کے اسلوب میں، دعوت کے اسلوب میں موضوع ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ برائیوں کے اور بھی منابع ہیں اور وہ دوسری حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر کلیات کے طریقے پر بات کو بیان کرتا ہے، اور حدیثوں میں چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگویں ہیں جو لوگوں نے روایت کی ہیں، تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات ضروری نہیں کہ لوگ بیان کر دیں، وہ جتنی بات اپنے ہاں محفوظ کر سکے، جتنی یاد رکھ سکے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ زیادہ تر اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی مخاطبین کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے کسی خاص پہلو کے لحاظ سے بات بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آدمی زبان پر پہرا بٹھا لے اور شرمگاہ پر پہرا بٹھا لے تو خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو بڑی حکیمانہ بات، نہایت حکیمانہ اسلوب میں حضور نے فرمائی۔